بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ تو کسی کو ایذا نہ دے اور تیری نیت ہر ایک کے لیے نیک رہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ حسن ادب اور اس سے راضی رہنا سکھاؤ۔ اے چاہنے والو، دنیا مٹ جانے والی اور مشقت میں ڈالنے والی ہے، باقی رہنے والی جنت مانگو، جو آرام و انعام کا گھر ہے، شکر کا گھر ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے فرائض میں مشغول ہو، جب اس سے فارغ ہو جائے تو سنتوں میں مشغول ہو، اس کے بعد نوافل و فضائل میں مشغول ہو۔ سنت کی پیروی کرو، دین الہی میں گمراہی والی بدعات نہ نکالو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر عمل کرو۔ تم اللہ عز و جل کی رحمتوں پر شکر کرو اور نعمتوں کو اس کا عطیہ سمجھو۔ جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہو تو بس اس بیماری کا صبر کے ہاتھوں سے استقبال کر، اور جب تک مولا تعالیٰ کی طرف سے اس کی دوا آئے ٹھہرا رہ۔ بس جب دوا آ جائے تو اس دوا کا شکر کے ہاتھوں سے استقبال کر۔ جلدی نہ کر، جو کام میں عجلت کرتا ہے خطا کرتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو تاخیر سے سمجھ کے کام کرتا ہے صائب ہوتا ہے یا قریب بسباب جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور تاخیر و آہستگی رحمان کی جانب سے ہے۔ کاہل نہ بن، کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گریبان میں ندامت ہوتی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اچھا بنا۔ آدمیوں میں سے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے۔ روزہ رکھ، اور جب تو افطار کرے اپنی افطاری میں سے کچھ فقراء کو بھی دے، ان کے ساتھ سلوک کر، تنہا مت کھا، کیونکہ جو تنہا کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے اس پر محتاجی و تنگ دستی کا خوف ہے۔ اگر تم دنیا کے دروازے سے منہ پھیر لو اور حق عز و جل کے دروازے کو منہ کر لو تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ اے جھوٹ بولنے والو، سچے بنو۔ اے مولا تعالیٰ سے بھاگنے والو، تم اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ اے غافل، اے نادان، ہوشیار ہو جا، تو دنیا کے واسطے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حرام کا کھانا تیرے قلب کو مردہ کر دے گا، اور حلال کا کھانا اس کو زندہ کر دے گا۔ اولیاء اللہ کا بچا کچا کھاؤ، جو کچھ ان کے برتنوں میں باقی رہا ہے اس کو پیو۔ تم اپنی اور دوسروں کی اصلاح و درستی میں مشغول رہو اور دنیا کی ہوس چھوڑ دو۔ تم شریعت کے متبع بنو اور بدعتی نہ ہو، موافقت کرو اور مخالف نہ بنو، اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو۔
مخلص بنو اور مشرک نہ ہو، حق عز و جل کی وحدانیت پر عمل کرو۔ یہ لوگ جن سے تو آج دنیا میں دنیا کے لیے ملتا ہے، کل قیامت کے دن تجھے نظر بھی نہیں پڑیں گے۔ تو اولاً علم پڑھ اور عمل کر اور دوسروں کو علم سکھا۔ یہ صفتیں تیرے لیے تمام بھلائیوں کو جمع کر دیں گی۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کو تقدیر الہی پر رضا حاصل ہو جائے، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کا ذکر کیا کرے۔ تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو تاکہ وہ تم کو کچھ دے دے، اور دنیا اولیاء اللہ کے پیچھے دوڑتی ہے تاکہ وہ کچھ ان کو دے دے۔ تو جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اس میں تیرے لیے کچھ بھی فلاح نہیں۔ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو اور اپنے عملوں میں اخلاص کرو۔